بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندنا تمکن فیہ شبہۃ. کل کے سبق میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ وہ عام جو مخصوص بالکلام ہے، وہ عام جو کیا ہے، مخصوص بالکلام ہے، یعنی جس سے بعض افراد کو نکالا گیا ہے کس چیز کے ذریعے سے، کلام مستقل کے ذریعے سے، سمجھے نا. تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ امام کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا یبقى حجتاً اصلا، وہ بالکل بھی حجت نہیں رہے گا، ایسا عام جس سے تخصیص کر لی گئی ہو کلام مستقل کے ذریعے سے، صحیح، چاہے وہ مخصص اور مخصوص افراد مجہول ہوں یا معلوم ہوں، دونوں صورتوں کا حکم ایک ہے کہ لا یبقى حجتاً اصلا، صحیح، ایسا عام بالکل بھی حجت نہیں رہے گا. پھر وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا، یہاں سے دوسرا مسلک بیان ہوا کہ بعض حضرات نے تشریح کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مخصص ایسا ہے اور جن افراد کو خاص کیا گیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جو کیا ہیں، معلوم ہیں، صحیح ہے، تو پھر عام باقی افراد کے اندر قطعی رہے گا. عام باقی افراد میں کیا رہے گا؟ جس طرح کے استثناء کا حکم بھی یہی ہے، صحیح. اور اگر وہ افراد جن کو عام سے کیا کیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے، وہ کیا ہو، مجہول ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر عام قطعی نہیں رہے گا، ظنی ہو جائے گا، سمجھے. وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَبْقَى الْعَامُ حُجَّةً، سمجھے، پھر حجت ہی نہیں رہے گا. لما قلنا من ان التخصیص كالاستثناء والاستثناء المجهول يجعل الباقي مجهولا فلا يبقى العام حجة في الباقي. بالکل بھی حجت ہو، سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھے؟ تو یہ جو دوسرے قول کے قائلین ہیں، کل کے سبق میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کا مسلک عام کے مخصوص ہونے کے اندر، عام کی تخصیص کے اندر بکلام مستقل بالکل وہی ہے جو کہ کس چیز کا حکم ہے، استثناء کا. اگر اللہ کے بعد مستثنیٰ معلوم تو اللہ کا ما قبل یعنی مستثنیٰ منہ قطعی. اگر اللہ کے بعد کے افراز وہ غیر معلوم ہے، اقتلوا المشرکین الا بعضهم، صحیح، عبیدی احرار الا بعضهم، تو جو مستثنیٰ منہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا اور حجت نہیں رہے گا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پھر تیسرا مسلک بیان ہوا وعند البعض سے، نیچے سے تیسری لکیر صفحہ 137 نظر آ رہا ہے. ان کان معلوما فکما ذکرنا آنفا، ان حضرات کا قول یہ تھا کہ اگر مخصوص معلوم ہو تو پھر حکم وہی ہے جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، یعنی استثناء معلوم کی طرح ہے. یعنی دوسرے قول کے قائلین کا قول ہے. کون سی صورت میں؟ جب مخصوص کیا ہو، معلوم ہو. استثناء کی بات نہیں چل رہی ہے، استثناء سے صرف تشبیہ دے رہے ہیں، استثناء کی بات تو گزر چکی ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْمُخَصِّصُ، اگر مجہول ہوگا تو پھر تشبیہ انہوں نے کس چیز سے دی ہے، ناسخ سے دی ہے. کل تفصیل ہو گئی تھی. اب چوتھا مسلک ہمارا مسلک ہے، اس کو ہم نے کل تھوڑا مجمل پڑھ لیا تھا، سمجھے نا، تو اس لیے وعندنا سے پھر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
وعندنا اور ہمارے نزدیک، جبکہ عام میں کیا کی جائے؟ تخصیص کی جائے، عام سے کچھ افراد کو کیا کیا جائے؟ مخصوص کیا جائے. صحیح ہے، مستقل کے ذریعے سے، کلام مستقل کے ذریعے سے. تو اب عام وہ بالکل حجت نہیں رہے گا جس طرح کہ امام کرخی کا مسلک تھا، یا کیا ہوگا؟ فرمایا تمکن فیہ شبہۃ، جگہ پکڑ لے گی اس عام کے اندر، جگہ پکڑ لے گا اس عام کے اندر شبہۃ، شبہ. اب عام کے اندر کیا آ جائے گا؟ شبہ آ جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ اب تمکن شبہ سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے، تفصیل تو آگے خود فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں ابتدا سے ہی کہ اگر آپ ہوشیار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عام شروع سے کیا تھا؟ قطعی تھا، اب صرف اور صرف ظنی بن گیا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ شروع سے ہمارے نزدیک عام کیا تھا؟ قطعی تھا. اب تمکن فیہ شبہۃ، اب اس میں شبہ نے جگہ پکڑ لی، شک کی گنجائش نکل آئی. صحیح ہے. قطعیت نام ہے یقین کا. توجہ، قطعیت نام ہے کس چیز کا؟ تمکن شبہ سے جبکہ شبہ اس میں آ گیا، شک آ گیا، شک کی وجہ سے بالکل ختم نہیں ہوگا، صرف اور صرف قطعیت میں فرق آئے گا. الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا، یعنی بالکل ختم تو نہیں ہوتا. سمجھے؟ وَعِنْدَنَا تَمَكَّنَ فِيهِ شُبْهَةٌ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لِأَنَّهُ عُلِمَ، کیونکہ شان یہ ہے کہ معلوم کر لی گئی یہ بات، أَنَّهُ غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى ظَاهِرِهِ، کہ یہ عام مخصوص منہ الباز، غیر محمول علی ظاہرہ، یہ اپنے ظاہر کے اوپر محمول نہیں ہے. ادھر دیکھو، عام کا اپنے ظاہر کے اوپر محمول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام افراد کو شامل ہو. اس کا ظاہر پر محمول ہونا بھی یہی ہے کہ جب وہ لفظ عام بولا جائے تو تمام افراد کو شامل ہو جائے. صحیح ہے. علم انہ غیر محمول علی ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ عام بول کر تمام افراد کو شامل نہ ہو، تمام افراد کو مراد نہ لیا جائے، بلکہ بعض دون بعض کو مراد لیا جائے. غیر محمول علی ظاہرہ، تو مطلب یہ نکلا کہ عام کا ایک معنی حقیقی ہے، ایک معنی کیا ہے؟ مجازی ہے. ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے. معنی حقیقی یہ ہے کہ تمام افراد پر اس کا اطلاق ہو جائے. معنی مجازی یہ ہے کہ تمام افراد پر اطلاق نہ ہو، کچھ پر ہو کچھ پر نہ ہو. صحیح ہے. جب عام کے اندر کیا کر لی گئی؟ تخصیص کر لی گئی. چاہے تخصیص کلام، چاہے مخصوص افراد معلوم ہو یا مجہول ہو، احناف کے نزدیک دونوں کا حکم ایک ہی ہے. نہیں سمجھا؟ چاہے مخصوص افراد کیا ہو؟ معلوم ہو یا کیا ہو؟ مجہول ہو، دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تمکن فیہ شبہۃ. سمجھے؟ یعنی اب وہ ظنی بن گیا، قطعی نہیں رہا. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لِأَنَّهُ علما، کیونکہ یہ بات معلوم کر لی گئی، انہو غیر محمول علی ظاہرہ، کہ یہ عام مخصوص غیر محمول علی ظاہرہ، یہ اپنے ظاہر پر محمول بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، ظاہر اس عام کا کیا ہے؟ وہو ارادۃ الکل، خود کہتا ہے یہ ظاہر کیا ہے؟ کل کا ارادہ کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ جب عام سے کچھ افراد کو مخصوص کر لیا گیا،
تو پھر یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہاں پر حمل علی الظاہر نہیں ہے، حمل علی الظاہر نہیں ہے، یعنی تمام افراد پر یہ محمول نہیں ہے۔ محمول علی ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ ارادۃ الکل، لفظ عام بول کر تمام کے تمام افراد مراد لینا، المشرکون کہہ کر تمام مشرکین مراد لینا، سمجھے؟ جس میں مکے کے مشرک بھی آ جائیں، پاکستان اور انڈیا کے مشرک بھی آ جائیں، پرانے بھی آ جائیں، نئے بھی آ جائیں، ابو جہل بھی آ جائے، اور یہ قادری مادری الیاس قادری والے بھی آ جائیں، سمجھے؟ اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کرو، تو المشرکین سے تمام مشرکین مراد ہوں، پھر اس سے تخصیص کی جائے، مستامن اس کو چھوڑ دو، ذمی اس کو چھوڑ دو، بچے ان کو چھوڑ دو، بوڑھوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا جی، فعلم ان المراد منہ البعض، کتاب کو دیکھو، پھر معلوم کی گئی یہ بات ان المراد منہ کہ مراد اس عام سے البعض بعض افراد ہیں۔ ترجمہ سمجھا؟ جب ہم نے ایک عام ایسا دیکھا کہ جس سے تمام افراد مراد نہیں لیے جا رہے ہیں، تو پھر فعلم ان المراد، یہ بات معلوم کی گئی کہ یہاں پر مراد منہ اس عام سے البعض، تمام افراد نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ بعض افراد مراد ہیں، بطریق المجاز، مجاز کے طریقے کے ساتھ، مجاز کے طریق پر، سمجھے؟ کیونکہ حقیقت کیا تھی کہ مراد بعض نہ ہوتے بلکہ کیا ہوتے؟ سب مراد ہوتے۔ اب مثال دے رہے ہیں، مثال تو بالکل آسان ہے، کل بھی گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا كَانَ كُلُّ أَفْرَادِهِ مِئَةً مثلاً، جب ہوں تمام کے تمام افراد اس عام کے مئتن مثلاً، مثال کے طور پر 100 افراد مراد ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے افراد مراد ہیں؟ 100 افراد مراد ہیں عام سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی عام کا لفظ ایسا ہے جو 100 افراد کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَعُلِمَ أَنَّ الْمِئَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ، اور یہ بات معلوم کر لی گئی کہ یہاں پورے کے پورے 100 مراد نہیں ہیں، کہ یہاں پورے کے پورے 100 مراد توجہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ 100 سے کچھ کم مراد ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي، تو پھر ہر وہ عدد من الأعداد التي، ان اعداد میں سے، اس شمار میں سے، دون المئت، جو 100 سے نیچے ہیں، 50 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 80 ہوں، 20 ہوں، مساوٍ، تمام کے تمام نیچے والے اعداد وہ برابر ہیں، کس بات میں؟ فی ان اللفظ مجاز فی ہے، اس بات میں کہ لفظ جو ہے یہاں پر عام کا مجاز، وہ مجاز ہے، فی ہے، اس عقل میں مئہ کے اندر، 100 سے کم کے اندر۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، فلا یثبت عدد معین، پھر عدد معین ثابت نہیں ہوگا، عدد معین ثابت منہا، اس 100 میں سے۔ پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں 50 ہیں یا 60 ہیں یا 80 ہیں، کتنے ہیں؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ ترجیح من غیر مرجح، کیونکہ یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ ثم ذکر ثمرۃ تمکن الشبہۃ فیہ، پھر ذکر کیا ماتن رحمت اللہ علیہ نے، ماتن بھی یہ خود ہے، نتیجہ اور ثمرہ شبے کی جگہ پکڑنے کا فی ہے اس عام کے اندر، کہ عام کے اندر شبہ جگہ کس طرح پکڑتا ہے، شک کی گنجائش کس طرح عام کے اندر آ جاتی ہے، سمجھے نا؟ اور آنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ثمرہ کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو یہاں سے اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ ثمرہ تمکن شبہ کا، تو تمکن شبہ مجازن آئے گا، ثمرہ جو ہے وہ حقیقتاً آئے گا۔ تمکن شبہ
یہ التزامن آ جائے گا، اور ثمرہ تمکن شبہ یہ مطابقتاً آ جائے گا. پتہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ فیسیر عندنا کالعام، تو ہو جائے گا یہ عام عندنا ہمارے نزدیک. کون سا والا عام؟ جس سے کچھ افراد کو کیا کیا گیا ہے؟ خاص کیا گیا ہے. صحیح. یہ ہو جائے گا ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک کالعام الذی، اس عام کی طرح لم یخص، جس سے کسی بھی چیز کو خاص نہیں کیا گیا ہے، عند الشافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو، ہم نے کہا تھا کہ خاص جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے. امام شافعی نے بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ خاص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. امام شافعی نے بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ عام اپنے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف آ گیا تھا کہ عام وہ تمام افراد کو جو شامل ہے قطعیت کے ساتھ ہے یا ظنیت کے ساتھ ہے. ہم نے کہا تھا کہ جس طرح خاص اپنے تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اسی طرح عام بھی اپنے تمام افراد کو قطعیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شامل تو سارے افراد کو ہوگا، لیکن ظنیت کے ساتھ ہوگا، قطعیت کے ساتھ نہیں ہوگا. اب فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک عام پہلے دن سے ہی ظنی تھا، ہمارے نزدیک شروع سے ظنی نہیں تھا، لیکن جب تخصیص کر لی گئی تو پھر ظنی بن گیا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بس یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دوبارہ، فیسیرو تو ہو جائے گا یہ عام مخصوص عندنا ہمارے نزدیک. کس چیز کی طرح ہو جائے گا؟ کالعام الذی، اس عام کی طرح لم یخص، جس سے بالکل بھی تخصیص نہیں کی گئی ہے، وہ بھی ظنی ہے لیکن ہمارے نزدیک نا عند الشافعی ہے. وہ ظنی تھا کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک اب یہ عام جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ظنی بن جائے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ پھر جب عام ظنی بن گیا، توجہ کرو، تو اس سے تخصیص خبر واحد کے ذریعے سے بھی مزید جائز ہے، قیاس اور تعلیل کے ذریعے سے بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اب اس میں تخصیص ہمارے نزدیک کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وہ پہلے دن سے ہی کیا تھا؟ ظنی تھا، تو پہلے ہی دن سے خبر واحد کے ذریعے بھی تخصیص جائز تھی اور قیاس کے ذریعے بھی کیا تھی؟ تخصیص جائز تھی. لیکن احناف نے ایک حد بندی کی ہے. احناف نے کہا کہ نہ، پہلے دن سے تخصیص جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟ جب تک دلیل قطعی سے پہلی تخصیص نہ ہو جائے اس وقت تک قیاس کو اور خبر واحد کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عام قطعی کے اندر کیا کرے؟ تخصیص کرے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ، کہ جب اس میں شبہ آ گیا، وہ ظنی بن گیا، تو اس کے بعد پھر قیاس اور خبر واحد کو کیسے اجازت ہوئی کہ اس میں مزید تخصیص کر سکے؟ اور جب وہ قطعی تھا تو خبر واحد صحیح، حدیث رسول صحیح، اس کے ذریعے سے تم نے پہلے تخصیص کیوں نہیں مانی؟ قیاس کے ذریعے سے کیوں نہیں مانی پہلے دن سے، جس طرح کہ امام شافعی نے پہلے دن سے مانی تھی؟ جواب بالکل آسان ہے. توجہ، قطعی قطعی ہوتا ہے اور ظنی ظنی ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ پہلے دن چونکہ ہمارے نزدیک عام کیا تھا؟ قطعی تھا. ابتدا کے اندر عام کیا تھا؟ قطعی تھا. تو ظنی کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کیا کر سکے؟ اس سے تخصیص کر سکے. اس وجہ سے جب اس کی قطعیت اور عموم ختم ہو گیا، کس چیز کے ساتھ؟ قطعی کے ساتھ، کلام مستقل کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب وہ کیا ہو گیا؟ ظنی ہو گیا. جب وہ ظنی ہو گیا تو اب قیاس بھی ظنی، خبر واحد بھی ظنی، عام مخصوص منہ الباس بھی ظنی، لہذا اب ظنی سے ظنی کے اندر مزید تخصیص کیا ہے؟ جائز. لیکن جب وہ قطعی تھا تو اس وقت میں یہ تخصیص جائز نہیں تھی، خبر واحد کے ذریعے بھی اور قیاس کے ذریعے بھی. نہیں سمجھا؟
امام شافعی کے نزدیک تو پہلے دن سے عام کیا تھا؟ ظنی تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ بھی ظنی، قیاس بھی ظنی، خبر واحد بھی ظنی، ظنی میں تخصیص کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک ظنی میں تخصیص تب کرے گا جب وہ ظنی قطعیت سے نیچے ظنیت کی طرف آ جائے. ظنی عام میں یوں کہہ دو، ہمارے نزدیک ظنی جو ہے وہ عام میں تخصیص تب کرے گا جب وہ عام قطعیت سے کدھر آ جائے؟ ظنیت کی طرف آ جائے. ظنیت کی طرف آنے کے لیے پہلی مرتبہ اس کے عموم کو توڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مخصص قطعی کی ضرورت ہے. نہیں سمجھا؟ دیکھیں، حتی یخصصہ خبر الواحد والقیاس، یہاں تک کہ پھر اس کو خاص کرے گا خبر واحد والقیاس. اور کون خاص کرے گا؟ قیاس. اس کے بعد پھر وہ خاص کر سکتا ہے، مزید تخصیص کر سکتا ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ ثم ارادہ، پھر ارادہ کیا، ان یبینا، کہ بیان کرے، ماتن ان مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به، کہ باوجود اس شبے کے احتجاج ساقط نہیں ہے، بھی اس عام کے ذریعے سے، اس عام مخصوص کے ذریعے سے پھر بھی احتجاج، استدلال اور دلیل پکڑنا جائز ہے. احتجاج ساقط نہیں ہوا، دلیل ہونے سے وہ گرا ابھی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو گویا کہ یہ ضمناً امام کرخی رحمت اللہ علیہ کی تردید بھی ہو گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام کرخی بھی حنفی تھے. انہوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ مخصص کلام معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ عام کیا ہو جائے گا؟ لا یبقى حجتا اصلا، بالکل بھی حجت نہیں رہے گا. سمجھے؟ ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شبہ آ جائے گا، قطعیت سے ظنیت کی طرف آ جائے گا، چاہے مخصص معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی. سمجھا؟ فقال، فرمایا، لیکن لا يسقط الاحتجاج به، لیکن ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا استدلال اور احتجاج به، کس کے ذریعے سے؟ اس عام مخصوص کے ذریعے سے. یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب عام کی عمومیت تو کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، تخصیص اس کے اندر ہو گئی. اب وہ ظنی بن گیا. اب ظنی بننے کے بعد آیا وہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے اب بھی دلیل ہے. سمجھے؟ لیکن لا يسقط الاحتجاج به، لیکن ساقط نہیں ہوگا استدلال کرنا، دلیل پکڑنا، بھی کس کے ذریعے سے؟ اس عام مخصوص کے ذریعے سے. لأن سے اس دعوے پر دلیل ہے. لأن سے کیا کرتا ہے؟ اس دعوے پر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس دیر نہیں ہوتا دویرہ کے لیے. لأن المخصص، کیونکہ مخصص، المخصص، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ المخصص سے مراد یہاں وہ مخصص ہے جو کلام ہو اور مستقل ہو. سمجھے؟ کیونکہ وہ مخصص جو کلام مستقل ہے، یشبہ الناسخ، وہ مشابہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ ناسخ کے ساتھ. بصیغتہ ہی، اپنے الفاظ کے لحاظ سے. ایک مشابہت کس چیز کے ساتھ ہو گئی؟ ناسخ کے ساتھ. کل کے سبق میں بھی بیان کر چکا ہوں، صحیح ہے نا؟ والاستثناء، اور یہ مخصص جو کہ کلام مستقل ہے یہ مشابہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ. بحکم ہی، اپنے حکم کے لحاظ سے. کس لحاظ سے؟ سمجھے نا؟ یعنی جس طرح استثناء بتاتا ہے کہ مستثنا جو ہے وہ صدر کلام میں یعنی مستثنا منہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، بالکل اسی طرح یہ مخصص بتاتا ہے کہ یہ افراد جن کو عام سے کیا کر لیا گیا؟ نکال لیا گیا. یہ افراد عام میں شامل نہیں. سمجھے؟ دیکھو، والاستثناء، اور یہ مخصص جو ہے یہ مشابہ ہے کس چیز کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ. کس لحاظ سے؟ بحکم ہی، حکم کے لحاظ سے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟
لأن المخصص يشبه ناسخ بصيغته، ناسخ کے ساتھ مشابہ ہے کس چیز کے لحاظ سے؟ الفاظ کے لحاظ سے. ناسخ بھی کلام مستقل، مخصص بھی کلام مستقل. سمجھ میں آیا؟ ناسخ بھی صدر کلام کا محتاج نہیں، مخصص مستقل وہ بھی صدر کلام کا محتاج نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھے؟ لما قلنا، جس طرح کہ ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں. توجہ ہے. فإن كان مجهولا، اگر یہ مخصص کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. مخصص کون ہے؟ کلام مستقل ہے. بات سمجھتے ہو؟ اور وہ کلام مستقل جو کہ مخصص بن رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجہول ہے. معلوم کا حکم آگے بیان کرے گا. یسقط فی نفسی، یسقط تو یہ کلام خود بخود ساکت ہو جائے گا. یہ مخصص خود بخود کیا ہو جائے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لشبہ الاول، لشبہ شبہ اول کی وجہ سے. شبہ اول پہلی مشابہت کی وجہ سے. پہلی مشابہت کس چیز کے ساتھ تھی؟ ناسخ کے ساتھ. ناسخ کے بارے میں قانون کیا تھا کہ اگر معلوم ہوگا تو پھر ماقبل حکم کو بالکل منسوخ کر دے گا. سمجھے؟ تفسیر گزر چکی ہے. اور اگر مجہول ہوگا تو خود جو ناسخ ہے برائے نام ناسخ ہے وہ خود ساکت ہو جائے. آیا مانا سمجھ میں؟ باقی جس کو منسوخ کرنے کا ارادہ تھا وہ ساکت نہیں ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہوگا کیونکہ خود اس کے اندر کمزوری ہے. صحیح ہے؟ تو یسقط فی نفسہ فإن کان مجہولا، اگر یہ مخصص کیا ہے؟ مجہول ہے. یسقط فی نفسہ تو یہ مخصص خود بخود گر جائے گا. لشبہ الاول بوجہ مشابہت ناسخ کے، ناسخ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے. صحیح ہے؟ ویوجب جہالۃ فی العام، اور ثابت کرے گا جہالت کو یعنی مجہول ہونے کو. فی العام کس چیز کے اندر؟ عام کے اندر. لشبہ الثانی جب اس کی مشابہت ہوگی کس چیز کے ساتھ؟ استثناء کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اب استثناء کی صورت میں حکم یہ تھا کہ اگر مستثنی منہ کے بعد جو کلام ہے یعنی الا کے بعد جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مستثنی کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شک آ جائے گا. مستثنی منہ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ شک آ جائے گا. لہذا وہ بھی دلیل نہیں رہے گا، وہ بھی دلیل نہیں رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ یوجب جہالۃ فی العام، اور ثابت ہوگی جہالت عام کے اندر. لشبہ الثانی جب اس کی مشابہت کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ ثانی کے ساتھ ہوگی. ثانی کون تھا؟ استثناء تھا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. فدخل الشک فی سکوت العام، اب شک داخل ہو جائے گا عام کے سکوت کے اندر. ایک مشابہت کا تقاضا یہ ہے، توجہ، ایک مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عام جس طرح قطعی تھا اسی طرح قطعی رہے، مخصص مجہول کی وجہ سے اس میں کوئی بھی فرق نہ آئے. دوسری مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عام مجہول ہو گیا اب، لہذا یہ قابل دلیل نہیں ٹھہرا. سمجھے نا؟ پہلی جو مشابہت ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ ناسخ کے ساتھ. ناسخ جب مجہول ہوتا ہے تو پھر ماقبل والا حکم علی حالی ہی قائم دائم رہتا ہے، خود ناسخ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم مخصص مستقل کی تشبیہ دیں گے اول کے ساتھ یعنی ناسخ مجہول کے ساتھ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عام قطعی رہے اور خود مخصوص مجہول جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ساقط ہو جائے. نہیں سمجھا؟ لیکن اگر ہم اس کی تشبیہ دیں گے کس چیز کے ساتھ؟ مستثنی مجہول کے ساتھ یا استثناء مجہول کے ساتھ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماقبل بھی حجت نہ رہے. آیا ہمارا سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں اب بات بالکل جو ہے وہ کیا ہے؟ معارض ہو گئی. ایک کا تقاضا یہ ہے کہ قطعیت بھی نہ ختم ہو، دوسری کا تقاضا یہ کہ بالکل قابل حجت ہی نہ رہے. اب کیا کریں گے؟ فدخل الشک فی سکوت العام، اب شک داخل ہو گیا عام کے ساکت ہونے کے اندر کہ اب یہ عام ساکت ہوگا یا ساکت
نہیں ہوگا. ساقط ہوگا جس طرح کے مستثنا من ہو ساقط ہو جاتا تھا اس صورت کے اندر جب مستثنا کیا ہوتا تھا؟ مجہول ہوتا تھا. ساقط بالکل بھی نہیں ہوگا اور علی حالہ الان کما کان رہے گا جس طرح کے کون سی صورت میں تھا؟ جب ناسخ مجہول ہو. صرف ناسخ نہیں بولو, جب ناسخ کیا ہو؟ سمجھ میں آیا؟ شک آ گیا. ایک کہتا ہے کہ اس کو اپنی حالت پر قطعی رہنا چاہیے, وہ کون کہتا ہے؟ ناسخ مجہول کی مشابہت کہتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور دوسری صورت کے ساتھ تشبیہ دیں تو وہ کہتی ہے کہ اس کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فدخل الشک, اب ہم تو پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فدخل الشک فی سکوت العام, اب شک داخل ہو گیا عام کے ساکت ہونے میں کہ عام گرا یا نہیں گرا. فلا یسکت بہ, جواب یہ ہے کہ عام نہیں گرا. توجہ ہے؟ فلا یسکت, پھر ساکت نہیں ہوگا یہ عام بہ, کس چیز کی وجہ سے؟ شک کی وجہ سے. بہ کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے کس چیز کی طرف؟ شک کی طرف. اے بشک کے, سمجھے نا؟ اس قبل تخصیص, کیونکہ تخصیص سے پہلے کانا تھا یہ عام معمولا بہ, عمل کے قابل. تخصیص سے پہلے یہ عام کیا تھا؟ معمول بہ تھا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اور معمول بہ بھی قطعیت کے ساتھ تھا ہمارے نزدیک. فلما خصا, جب عام کو خاص کر دیا گیا یعنی اس سے کچھ افراد کو نکال دیا گیا, دخل الشک کو, تو پھر شک داخل ہو گیا فی انہ, اس بات کے اندر, حل بقی معمولا بہ, کہ یہ معمول بہ رہا یا نہیں رہا, ام بطلا, یا باطل ہو گیا. حل بقی معمولا بہ, کیا یہ قابل عمل رہا؟ صحیح. ام بطلا, یا کیا ہو گیا؟ بالکل باطل ہو گیا. یہ سوال پیدا ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ فلا یبطل بالشک, کے جواب آ گیا کہ شک کی وجہ سے جو ہے باطل نہیں ہوگا یہ عام, کہ بالکل ختم ہو جائے, بالکل حجت نہ رہے. ہاں اتنا فرق ہوگا کہ ہم اعتدال کا رستہ اختیار کریں گے کہ قطعیت سے اس کو کہاں لے آئیں گے؟ ظنیت کی طرف لے آئیں گے. صحیح ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. صحیح ہے؟ نسخ کا تقاضا کیا تھا؟ کہ یہ عام بالکل ختم نہ ہو, قطعیت پر باقی رہے. صحیح ہے نا؟ ناسخ مجہول کا تقاضا. اور مستثنا مجہول کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے, قابل حجت ہی نہ رہے. سمجھ گیا؟ ہم نے درمیان کا رستہ اختیار کیا, بالکل ختم بھی نہیں کیا, صحیح ہے, اور قطعیت پر بھی باقی نہیں رکھا. ہم نے کہا کہ اب کیا ہو جائے گا؟ ظنی. کیوں؟ اس لیے کہ شک آ گیا, لیکن ختم نہیں ہوگا. الیقین لا یزول بالشک, جو یقین ہوتا ہے وہ شک سے بالکل زائل نہیں ہوتا. تھوڑا شک تو آ جاتا ہے لیکن زائل نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے؟ آپ کا وضو ہے, پھر شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو اب بہتر تو یہ ہے کہ دوسرا وضو کر لو لیکن ٹوٹا نہیں ہے. کیا فقیہ کیا کہے گا؟ ٹوٹا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ الیقین لا یزول بالشک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعِنْدَنَا تَمَكَّنَ فِيهِ شُبْهَةٌ. کل کے سبق میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ وہ عام جو مخصوص بالکلام ہے, وہ عام جو کیا ہے؟ مخصوص بالکلام ہے, یعنی جس سے بعض افراد کو نکالا گیا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ کلام مستقل کے ذریعے سے. سمجھے نا؟ تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ امام کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا